بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں تہنیہ فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ہمارے یوٹیوب چینل تہنیت میتھمیٹکس کلاسز میں۔ آج ہم متناسبت کا بنیادی مسئلہ کیا کریں گے، حل کریں گے متناسبت کا بنیادی مسئلہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا ہم نے مشقی سیٹ 1.1 ہماری پوری کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آج ہم متناسبت کا بنیادی مسئلہ پڑھیں گے جو کیا ہے پیج نمبر 7 پر دیا ہوا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے متناسبت کا بنیادی مسئلہ۔ تو دیکھیے یہاں پر مسئلہ کس طرح سے دیا ہوا ہے۔ اس طرح سے آپ کو کیا کریں گے، مسئلے کا اتنا اسٹیٹمنٹ آپ کو دیا جائے گا ایگزام میں، اور آپ کو کیا کرنا ہے، پورا مسئلہ حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے مسئلہ دیا ہوا ہے، اگر ایک خطا کسی مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو۔ اگر ایک خط کسی مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو اور باقی دو اضلاع کو دو متفرق نقاط پر خطا کرے، تب وہ خط ان اضلاع کو کیا کرتا ہے، تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ کو یہ مسئلے کا اسٹیٹمنٹ یاد ہو جانا چاہیے۔ تو مسئلے کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس طرح سے جو دیا ہوا ہے، لکھا ہوا سوال کی طرح ایگزام میں آپ کو اسی طرح سے دیں گے، لیکن وہاں پر مسئلہ بول کر نہیں دیا جائے گا۔ وہاں پر سوال نمبر 4، 5 اس طرح سے کچھ سوال نمبر دیا جائے گا، اور وہاں پر لکھا جائے گا اگر ایک خط کسی ایک مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو اور باقی دو اضلاع کے دو متفرق نقاط پر خطا کرے، تب وہ نقطہ ان اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے یا نہیں، یہ ثابت کیجیے۔ اس طرح سے بھی وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو آپ مسئلے کا جو اسٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے اس طرح سے اسے آپ اچھے سے پڑھ لیجیے اور اسے اچھے سے سمجھیے۔ سوال کس طرح سے ہے یہ دیکھیے، اگر ایک خط ہے کسی مثلث، مطلب یہ ایک مثلث ہے اور ایک خط ہے، اگر ایک خط کسی مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو، ایک ضلع کے یعنی مثلث میں کتنے ضلع ہوتے ہیں، 3 ضلع ہوتے ہیں، اے بی بی سی اور کیا ہوتا ہے، اے سی، یہ 3 ضلع ہوتے ہیں۔ اگر ایک خط کسی ایک مثلث کے ایک ضلع کے متوازی ہو، ایک ضلع کے متوازی ہو، جیسے یہاں دیا پی کیو کس کے متوازی ہے، بی سی کے دیا ہو، اور باقی دو اضلاع کو متفرق نقاط پر خطا کرے، مطلب باقی دو اضلاع، اس طرح سے باقی دو اضلاع کو دو متفرق نقاط پر باقی دو اضلاع کو دو متفرق دو نقاط پر کیا کرتے ہیں، خطا کرے، تب وہ خط ان اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ تناسب میں تقسیم کرتا ہے مطلب کس طرح سے، اے پی بٹے پی بی، اے کیو بٹے کیو سی، اس طرح سے تقسیم کر۔ سوال میں جو دیا ہوا تھا کہ ایک خط ہے تو یہ ہمارے پاس خط ایل ہے، ایک مثلث کے، تو ایک مثلث اے بی سی ہے، اس کے ایک ضلع کے متوازی ہوتا ہے، مطلب بی سی کے کیا ہے، یہ متوازی ہے، پی کیو متوازی ہے۔ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے متوازی خط کس طرح سے رہتے، کہ پی کیو کس کے متوازی ہے، بی سی کے ہو، اور باقی دو اضلاع، تو دو اضلاع کے اے بی اور اے سی کے کیا کہتے ہیں، دو متفرق نقاط پر خطا کرتے ہیں، مطلب اس طرح سے بیچ میں کٹ کر رہا ہے تو وہاں پر کیا آ گیا، پی اور کیو آ گیا، دو متفرق نقاط پر خطا کرے، تب وہ خط ان اضلاع کو کیا کرتا ہے، تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ کہا مطلب کس طرح سے کرتا ہے، وہ اے پی بٹے پی بی اور اے کیو بٹے کیو سی، اس طرح سے وہ کیا کرتا ہے، تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ یہی ہمیں کیا کرنا ہے، ثابت کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے، تو دیکھیے دیا ہوا ہے مثلث اے بی سی، آپ کو شکل دیکھتے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے، یا اس طرح سے آپ شکل بنا بھی سکتے ہیں۔ تو متناسبت کا بنیادی مسئلے میں سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے، دیا ہوا ہے کہ مثلث اے بی سی میں جو خط ایل ہے، وہ خط ایل کس کے متوازی ہے، خطا بی سی کے کیا ہے، متوازی ہے۔ تو خط ایل متوازی ہے خطا بی سی کے، اور خط ایل ضلع اے بی کو پی اور ضلع اے سی کو کیو پر کیا کرتا ہے، خطا کرتا ہے۔ خط ایل جو ہے وہ کس کے متوازی ہے، بی سی کے ہے، اور خط ایل ضلع اے بی کو نقطہ کیا ہوتا ہے، پی پر، اور ہے تو اے سی کو کیا کرتا ہے، کیو پر خطا کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ خط دکھ رہا ہے آپ کو، ایل میں ایک مثلث ہے اے بی سی، خط ایل متوازی ہے بی سی کے، لیکن خط اے بی میں خط کیا ہے، ضلع اے بی پر کہاں کٹ کر رہا ہے، ضلع اے بی کو پی پر کیا کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، مطلب کٹ کر رہا ہے۔ خط ایل کس کو کٹ کر رہا ہے، ضلع اے بی کو پی نقاط پر کٹ کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، اور اے سی کو کس پر کٹ کر رہا ہے، خطا کیو پر، ضلع اے سی کو کیو پر خطا کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے کیا کرے، یہاں پر لکھ دی کہ مثلث اے بی سی میں خط ایل متوازی ہے
خطا بی سی کے اور خط ایل جو ہے وہ اے سی کو اور اے بی کو نقطہ پی اور کیو پر کیا کرتا ہے؟ خطا کرتا ہے۔ تو ثابت کرنا کیا ہے کہ ثابت کیا کرنا تھا کہ اضلاع کو تناسب میں تقسیم کرتا ہے، دو متفرق نقاط پر خطا کر کے تب وہ خط ان اضلاع کو کیا کرتا ہے؟ تناسب میں تقسیم کرتا ہے۔ تناسب میں تقسیم کرتا ہے مطلب کس طرح سے؟ اے پی بٹے پی بی اور اے کیو بٹے کیو سی، اس طرح سے وہ تقسیم کرتا ہے۔ ہمیں یہی ثابت کرنا ہے، تو ہم نے یہاں لکھے ثابت کرنا ہے اے پی بٹے پی بی مساوی ہے اے کیو بٹے کیو سی۔ یہ ہمیں لاسٹ میں کیا کرنا ہے؟ ثابت کرنا ہے۔ لاسٹ میں ہمارا آنسر کیا آ جائے گا؟ اے پی بٹے پی بی مساوی اے کیو بٹے کیو سی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ عمل لکھیں گے۔ عمل میں لکھیں گے ہم خطا پی سی، خطا پی سی کو آپس میں کیا کریں گے؟ ہم ملائیں گے، اور خطا کیا کریں گے؟ بی کیو کو بھی آپس میں کیا کریں گے؟ ملائیں گے۔ میں نے خطا پی سی اور خطا بی کیو کیا کریں گے؟ کھینچیے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے ثبوت۔ ثبوت میں ہم کیا کریں گے؟ کوئی دو مثلث لیں گے۔ تو ہم سب سے پہلے مثلث کیا لے رہے؟ اے پی کیو۔ سب سے پہلا مثلث پہلے کون سا لیں گے ہم؟ اے پی اور کیو، اے پی اور کیو۔ اور دوسرا والا مثلث کیا لیں گے؟ پی کیو بی، پی کیو اور بی۔ پہلے لیں گے ہم اے پی کیو اور دوسرا والا کیا لیں گے؟ پی کیو بی، اتنا والا مثلث، یہ اتنا اور ادھر کا اتنا مثلث۔ اچھا اب یہاں دیکھیے، اب یہاں پر کیا ہے؟ اے پی کیو میں اس کا ارتفاع کیا آ گیا؟ پی کیو کیا آ گیا؟ ارتفاع آ گیا۔ اسی میں بی پی کیو بی میں بھی کیا آ گیا؟ ارتفاع کیا آ گیا؟ پی کیو آ گیا۔ مطلب دونوں مثلث اے پی کیو اور مثلث پی کیو بی کے دونوں کے ارتفاع کیسے؟ مساوی ہے۔ تو کیا ہے؟ دونوں کے مثلث اے پی کیو اور مثلث پی کیو بی مساوی ارتفاع کی کیا ہے؟ مثلث ہے۔ مطلب دونوں کے ارتفاع کیسے؟ مساوی ہے۔ تو جو ہم نے دو مثلث لیے وہ دو مثلث کا نام ہم اس طرح سے لکھے، ایریا آف مثلث اے پی کیو بٹے ایریا آف مثلث پی کیو بی مساوی ہے۔ دونوں کے ارتفاع سیم ہے تو قاعدے سیم ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گے۔ یعنی مثلث اے پی کیو کا قاعدہ کیا ہے؟ اے پی ہے، لیکن ارتفاع تھا پی کیو، اس لیے پی کیو آ گیا کیا ہے؟ ارتفاع ہے۔ اسی طرح سے پی کیو بی میں مثلث پی کیو بی میں پی کیو کیا ہے؟ ارتفاع ہے، تو اس کا بھی ارتفاع کیا گیا؟ پی کیو آ گیا، لیکن اس کا قاعدہ کیا ہے؟ پی بی ہے، تو اس لیے لکھے ہم نے یہاں پر قاعدہ پی بی لکھے۔ تو ہم نے دو مثلث لیے تھے۔ کون سے مثلث لیے تھے؟ اے پی کیو لیے تھے اور ایک کیا لیے تھے؟ پی کیو سی لیے تھے۔ تو دونوں کا ارتفاع پی کیو ہے، سیم ہے، تو ہمارے پاس قاعدے کیا ہو جائیں گے؟ تناسب ہے، مطلب اے پی بٹے پی بی آ گیا، تو اے پی بٹے پی بی آ گیا۔ اور دونوں کے رقبے کیسے ہے؟ الگ الگ ہے، تو ہم نے یہاں لکھے رقبے قاعدے کی کیا ہے؟ تناسب میں ہے۔ تو مساوات ایک نام دے کے لکھ دیے رقبے قاعدے کے تناسب میں ہے۔ اسی طرح سے اب ہم دوسرا والا مثلث لیں گے، بالکل اسی طرح سے ہم کریں گے، لیکن کون سا والا مثلث؟ اے پی کیو۔ کون سا لیں گے؟ اے پی کیو، اے پی کیو بٹے کیا لکھیں گے؟ پی کیو سی، پی کیو سی۔ پہلے والا ہم نے صرف کیا کرے تھے؟ اتنا والا مثلث لیے تھے، صرف اتنا ہی سائڈ کا اتنا ہی لیے تھے کہ اے پی کیو اور پی کیو بی لیے تھے۔ اب کیا کریں گے؟ ہم صرف اتنا والا مثلث لیں گے، اے پی کیو اور کیا لیں گے؟ پی کیو سی لیں گے۔ کیا لیں گے ہم؟ پی کیو سی، اتنا والا مثلث۔ اب دیکھیے مثلث اے پی کیو میں آپ کو ارتفاع کیا نظر آ رہا ہے؟ پی کیو ارتفاع ہے اور اے کیو کیا ہے؟ قاعدہ ہے۔ اب دوسرا والا مثلث کون سا ہے؟ پی کیو سی۔ تو پی کیو سی میں ہمارے پاس پی کیو کیا ہے؟ ارتفاع ہے اور کیو سی کیا ہے؟ قاعدہ ہے۔ یعنی اس میں بھی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ دونوں مثلث میں ارتفاع کیا ہے؟ سیم ہے۔ دونوں مثلث میں اے کیو اور کیا آ جائے گا؟ پی کیو کیا ارتفاع دونوں بھی سیم ہے، تو قاعدہ کیا ہے ہمارے پاس؟ اے کیو آ گیا، تو ہم نے لکھے اے کیو بٹے کیا لکھے؟ کیو سی۔ تو ہم نے کیا لکھے یہاں پر؟ دوسرے والے مثلث کا قاعدہ کیا ہے؟ کیو سی ہے۔ تو دونوں مثلث کے ارتفاع سیم ہے، تو کٹ ہو جائیں گے اور کیا ہو جائیں گے؟ قاعدہ کیا بچ جائیں گا؟ اے کیو بٹے کیو سی، یہ بنی۔ تو مساوات دو نام دے کے رقبے کیا ہے؟ قاعدے کے تناسب میں ہے۔ جو ہم نے مثلث کا رقبہ مساوی 1/2 قاعدہ ضرب ارتفاع، یہی ضابطے سے ہم نے کیا کرے؟ یہ دونوں کو بھی کیا کرے؟ حل کرے، تو ہمارے پاس 1/2 کٹ ہو گیا۔ قاعدے تھے تو قاعدے سیم تھے، قاعدے الگ الگ تھے تو ہم نے لکھ دیے، اور ارتفاع سیم تھے تو وہ کیا ہو گئے؟ کٹ ہو گئے۔ تو کیا بچ گیا؟ اے کیو بٹے کیو سی بچ گیا۔ امید ہے آپ کو یہاں تک اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر ہم نے کیا کرے؟
اب ہم نے کیا کرے، سب سے پہلے اتنا آدھا مثلث لے لیے، پھر یہ آدھا مثلث لے لیا، اب بچے کون سا، اب یہ اتنا آدھا اور اس کا آدھا مثلث بچ گیا، تو ہم لیں گے سب سے پہلے مثلث پی کیو بی. کون سا لیں گے ہم، مثلث پی کیو بی. اب اتنا والا لیں گے مثلث پی کیو بی میں، اور مثلث پی کیو سی میں، مثلث پی کیو سی میں. اچھا تو دیکھیے مثلث آپ ہم کیا لیں گے، مثلث پی کیو بی اور مثلث پی کیو سی میں. تو مثلث پی کیو بی میں دیکھیے، مثلث پی کیو بی میں قاعدہ کیا آ گیا، پی کیو آ گیا، اور مثلث کیا ہے گیا، پی کیو سی میں. مثلث پی کیو سی میں اتنے والے مثلث میں بھی قاعدہ کیا آ گیا، پی کیو قاعدہ گیا. تو ہم نے یہاں لکھے مثلث پی کیو بی اور مثلث پی کیو سی کا پی کیو کیا ہے، پی کیو کیا ہے، مساوی قاعدہ ہے. مساوی دونوں مثلث کا قاعدہ کیا ہے، پی کیو مساوی قاعدہ ہے، اس لیے خطا پی کیو، خطا کیا ہے، پی کیو کس کے متوازی ہے، خطا بی سی کے. تو خطا پی کیو متوازی ہے خطا بی سی کے، یعنی مثلث پی کیو بی اور مثلث پی کیو سی کے کیا ہے، ارتفاع بھی کیا ہے، مساوی ہے. اس کا مطلب دونوں مثلث کے قاعدے اور ارتفاع کیا ہے، سیم سیم ہے. تو مساوی قاعدے پی کیو تھا، اور یعنی ہم نے یہاں کیا لکھا، مثلث پی کیو بی اور مثلث پی کیو سی کے ارتفاع بھی کیسے ہے، مساوی ہے. اب یہاں دیکھیے، اب دو جو مثلث لیے تھے ہم نے، کون سے لیے تھے، مثلث پی کیو بی اور مثلث کیا لیے تھے، پی کیو سی. وہی دو مثلث لکھے، صرف یہاں ہم نے کس طرح لکھے، ایریا آف مثلث پی کیو بی مساوی ایریا آف مثلث پی کیو سی. اب جب ہم نے، آپ کہیں گے اب ہم نے یہ کیوں لیے، کیونکہ دونوں مثلث کے ارتفاع اور قاعدے کیا ہے، سیم ہے. تو ہمارے پاس کیا جواب آتا ہے، 1/1 آتا، اور ہم اس کو لکھتے ایریا آف مثلث پی کیو بی بٹے ایریا آف مثلث پی کیو سی. تو دونوں کا تیچھا ضرب ہو گیا، تو اس طرح سے آ جاتا کہ ایریا آف مثلث پی کیو بی مساوی ہے ایریا آف مثلث پی کیو سی میں. تو اب یہاں دیکھیں مساوات 1 اور 2 کی بنا پر ہم کیا کریں گے، اسے حل کریں گے. تو اب یہاں پر کیا ہے، مساوات 1 2 اور 3 کی بنا سے ہم کیا لکھیں گے، دیکھیے. تو یہاں پر کیا لکھے ہم نے، ایریا آف مثلث، یہاں دیکھیے مساوات 1 کیا ہے ہمارے پاس، ایریا آف مثلث پی کیو بی، پی ایریا آف مثلث اے پی کیو، ایریا آف مثلث اے پی کیو بٹے ایریا آف مثلث پی کیو بی میں. سب سے پہلے ہم مساوات 1 میں جو ہمارے پاس لیفٹ سائڈ جو دیا ہوا ہے، ایریا آف مثلث اے پی کیو بٹے ایریا آف مثلث پی کیو بی، اسے ہم یہاں ایز اٹ از لکھیں گے. مساوات 2 کیا ہے ہمارے پاس، ایریا آف مثلث پی کیو اے پی کیو، تو اے پی کیو بٹ ایریا آف مثلث پی کیو سی، تو اے پی کیو سی لکھ دیں گے. اب مساوات 1 2 اور 3 کی بنا پر ہم کیا کریں گے، اسے حل کریں گے. تو اب ہمارے پاس اس کا اے پی کیو اور پی کیو بی کا کیا ہے، رائٹ سائڈ کی جو ویلیو ہے اے پی بٹے پی بی، تو ہم نے یہاں لکھ دیا اے پی بٹے پی بی، اور اس کی کیا ہے، اے کیو بٹے کیو سی، تو ہم نے یہاں لکھ دیا اے کیو بٹے کیو سی. تو مساوات 1 اور 2 کی بنا پر یہ کیا ہو گیا، ہم نے اسے حل کر دیے. یہ دونوں مساوات میں ہم نے کیا کرے، یہ دونوں مساوات کی جو ہمارے پاس اس طرح سے قیمت آ گئی تھی، جیسے اس کے قاعدے آ گئے تھے اے پی بٹے پی بی، اور اس کا کیا تھا کہ اے کیو بٹے کیو سی، تو ہم نے مساوات 1 اور 2 کی بنا پر اس طرح سے رکھ دیے. تو ہمیں معلوم ہو گیا اے پی بٹے پی بی مساوی ہے اے کیو بٹے کیو سی. تو اس طرح سے آ گیا اے پی بٹے پی بی اور اے کیو بٹے کیا آ گیا، کیو سی آ گیا. تو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، جب بھی آپ متناسبت کا بنیادی مسئلے کا استعمال ہوگا، تو ایک مثلث ہے، اسے کیا کر رہا ہے، ایک خط کیا کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، تو اس ٹائم پہ یہ اس طرح سے یہاں پر 2 پوائنٹ ایگزٹ ہو رہے، تو اس پوائنٹ کا نام پی کیو دیا ہوا ہے. تو یہ جو پی کیو ہے وہ کس کے متوازی رہیں گا، بی سی کے رہیں گا، اور جو خط ہے تو خط ایل بی کس کے متوازی ہے، بی سی کے ہے. لیکن متناسبت کا بنیادی مسئلہ دماغ میں آتے ہی آپ کو یاد ہو جانا چاہیے کہ کس طرح سے آتا ہے. وہ اس کے جو نقاط رہتے، جو خط کے اضلاع کو کیا کرتا ہے، تناسب میں کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے. مطلب کس طرح سے اے پی بٹے پی بی آتا اور اے کیو بٹے کیو سی آتا. تو اس طرح، اور ہمیں کیا کرنا تھا، اے پی بٹے پی بی اور اے کیو بٹے کیو سی، یہی ہمیں کیا کرنا تھا، ثابت کرنا تھا. تو ہم نے اس طرح سے متناسبت کا بنیادی مسئلہ حل کر دیے. امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو یہاں پر اچھے سے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ پلیز اسے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہم اسے آپ کو رولنگ پیج پر بھی کیا کریں گے، کر دکھائیں گے کہ اسے کس طرح کریں. سمجھ میں آ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں سمجھ میں آیا تو آپ کمنٹ کر ضرور بتائیے گا. تو ہم آپ کو کیا کرتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھ کر بھی حل کر دکھائیں گے. تو چلیے اس کے بعد کا دوسرا کون سا مسئلہ ہے، اسے حل کریں. تو دوسرا مسئلہ دیکھیے یہاں پر کیا دیا ہے، متناسبت کی بنیادی مسئلے کا عکس، کنورس آف بی پی ٹی.
BPT का मतलब है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है। तो चलिए इसे हल करते थे। यहाँ पर सिर्फ क्या दिया हुआ है, मसला दिया हुआ है एक खत है अगर मुसल्लिस के किसी भी दो ज़िलों को दो मुतफरिक नुकात पर ख़ता करते हुए यकसा निस्बत में क्या करता है, तकसीम करता है। एक खत है अगर मुसल्लिस के किसी भी दो ज़िलों को दो मुतफरिक नुकात पर ख़ता करते हुए यकसा निस्बत में तकसीम करता है। जिस तरह से हमने मुनासिबत का बुनियादी मसला हल करे थे, बिल्कुल इसी तरह से शक्ल दिमाग में आ चुकी होंगी हम आपके। और इसी तरह से हमने क्या करा, एक ख़त भी यहाँ पर है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ, और दोनों भी क्या करता है, यकसा निस्बत में तकसीम करता है। मतलब बुनियाद की क्या है, मुनासिबत का बुनियादी मसला है। इस वास्ते हमने क्या है, एक ख़त को साल में दिया हुआ है, एक ख़त अगर मुसल्लिस के किसी भी दो ज़िलों को दो मुतफरिक नुकात पर ख़ता करते हुए यकसा निस्बत में तकसीम करता है। तो ये पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर एक मुसल्लिस है और वो दो नुकात पर क्या कर रहा है, ख़ता कर रहा है। ख़ता करने पर वो क्या हो रहा है, दो मुतफरिक नुकात पर ख़ता करके क्या करता है, वो यकसा निस्बत में क्या करता है, तकसीम करता है। किस तरह से, AP/PB और AQ/QC। इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वो ख़त मुसल्लिस के तीसरे ज़िले की मुतवाज़ी होता है। लेकिन क्या करता है, वो ख़त मुसल्लिस के तीसरे ज़िले की क्या होता है, मुतवाज़ी होता है। इस तरह से आपको दिया हुआ है शक्ल 1.18 में ख़त L मुसल्लिस ABC के ज़िले AB और ज़िला AC को बिलतरतीब नुकात P और Q पर ख़ता करता है और AP/PB इक्वल बसावी है AQ/QC हो तो ख़त L ख़ता BC की क्या होता है, मुतवाज़ी होता है। इस मसले का सबूत इस तरीके से दिया जा सकता है कि मुसल्लिस ABC है और एक ख़त है उसको गुजर रहा है और वो किस नुकात पर कर रहा है, PQ पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं, हल करते हैं। मुनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस मसला क्या दिया हुआ था, वो मसला हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। तो मसले की जगह आपको एग्जाम में क्या दिया हुआ जाएगा, सवाल नंबर 1, 2। आप सवाल को, जो भी सवाल रहेगा उसे अच्छे से पढ़िए तो आपको आंसर समझ में। तो मसला दिया हुआ है, कौन सा मसला है, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स। इससे पहले हमने कौन सा मसला पढ़े, मुतनासिबत का बुनियादी मसला पढ़े, लेकिन अब उसका क्या है, मुतनासिबत के बुनियादी मसले का अक्स है। तो मसला दिया हुआ है अगर एक ख़त मुसल्लिस के कोई दो ज़िलों को दो मुतफरिक नुकात पर ख़ता करते हुए तनासुब में तकसीम करता है। एक ख़त है और मुसल्लिस के कोई दो ज़िले, तो मुसल्लिस है ABC, उसके दो ज़िलों को क्या करता है, दो मुतफरिक नुकात पर करता है, क्या करता है, ख़ता करता है। तो दो मुतफरिक नुकात क्या है, PQ है, PQ पर क्या कर रहा है, वो ख़ता करते हुए तनासुब में तकसीम करता है। तनासुब में मतलब किस तरह से, बराबर तकसीम करता है। कैसा, AP/PB और AQ/QC। इस तरह से वो क्या कर रहा है, तकसीम करे तो वो ख़त मुसल्लिस के तीसरे ज़िले की क्या होता है, मुतवाज़ी होता है। वो के ख़त क्या होता है, तीसरे ज़िले की क्या होता है, मुतवाज़ी होता है। ये हमें क्या करना है, साबित करना है। तो चलिए हम देखते हैं। इस तरह से हमने एक मुसल्लिस बना दिए ABC। वो क्या कर रहा है, एक ख़त मुसल्लिस की कोई दो ज़िलों को क्या करता है, दो मुतफरिक नुकात पर ख़ता करता है। तो एक ख़त क्या हो रहा है, यहाँ से कट हो रहा है, उसका नाम L दे दिया और उसको क्या करे, जो दो नुकात है वो क्या है, PQ है। और वो किस तरह से ख़ता करता है, तनासुब में क्या करता है, तकसीम करे तो। और ख़त, तो वो ख़त मुसल्लिस के तीसरे ज़िले की मुतवाज़ी होता है। इस तरह से हमने लिख दिया ABC, ख़त L है और PQ क्या है, दो मुतफरिक नुकात है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया हुआ है कि ख़त L मुसल्लिस ABC के ज़िला, ख़त L जो है वो मुसल्लिस ABC के ज़िला AB पर और क्या हो रहा है, BC को बिलतरतीब नुक्ता P और Q पर ख़ता करता है। किस तरह ख़ता करता है, AP/PB और AQ/QC।
تو اس لیے لکھے ہم اے پی بٹے پی بی مساوی اے کیو بٹے کیو سی. کچھ نہیں, آپ کو سوال دیکھنا ہے, سوال سمجھتے ہی آپ کے دماغ میں شکل آ جانا چاہیے. شکل جو سمجھ میں آ گئی تو آپ کو شکل دیکھ کے ہی سب کیا کرنا ہے, لکھنا ہے. تو سب سے پہلے لکھے ہم نے دیا ہوا ہے کہ خط ایل ہے, اور خط ایل کیا ہے, مثلث اے بی سی کو ضلع کون سے ہے, اے بی اور بی سی اور اے سی ہیں. تو اے بی اور اے سی کو بالترتیب نقطہ پی اور کیو پر کیا کرتا ہے, خطا کرتا ہے. تو اس نے سوال میں ہی دیا ہوا تھا تناسب میں تقسیم کرتا ہے. تناسب میں مطلب کیا ہے, اے پی بٹے پی بی اور اے کیو بٹے کیو سی. تو یہاں پر لکھے اے پی بٹے پی بی اے کیو بٹے کیو سی, یہ لکھ دیے. لیکن اب اس میں کیا کرنا ہے, ثابت کیا کرنا ہے کہ خط ایل کس کے ہے, تیسرے ضلع کے متوازی ہے. دیا ہوا ہے کہ وہ خط مثلث کے تیسرے ضلع کے متوازی ہے. یہ دو ضلع ہو گئے, یہ جو اب یہ لائن جو وہ خط مطلب ایل خط ہے تیسرے ضلع کے متوازی ہے, مطلب وہ کیا ہے, بی سی کے کیا ہے, متوازی. اب یہ دو تو ضلع ہو گئے, اب تیسرا والا ضلع کون سا ہے, بی سی ہے. تو بی سی میں تو ہم یہاں لکھیں گے ثابت کرنا ہے کہ خط ایل متوازی ہے ضلع بی سی کے. سب سے پہلے لکھیں گے ہم ثبوت. ثبوت میں لکھیں گے ہم فرض کریں گے کہ فرض کیا خط ایل ضلع بی سی کے متوازی نہیں ہے. ہمیں متوازی ہے, خط ایل بی سی کے متوازی, یہ ثابت کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے, ثبوت میں کہیں گے کہ فرض کیا خط ایل ضلع بی سی کے متوازی ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمیں متوازی ہے ثابت کرنا ہے. تو اس لیے ہم کیا کریں گے, وہ خط ایل بی سی کے کیا ہے, متوازی نہیں ہے بولیں گے. تو اس لیے ہم کیا کریں گے, تو بی سی کے متوازی ایک ہے نا لائن کیا کریں گے, کھینچیں گے, ایک شعاع کھینچیں گے. تو بی سی متوازی ہے, تو بی سی متوازی ہے کس کے لیں گے ہم, پی آر. ایک ہم کیا کریں گے, ایک لائن کیا ایک شعاع کیا کریں گے, کھینچیں گے, وہ کیا پی آر کھینچیں گے, وہ شعاع کیا کریں گے, پی آر کھینچیں گے. تو ہم نے لکھے اس لیے ضلع بی سی متوازی ہے شعاع پی آر کھینچیے. کس طرح سے, اے ڈیش آر ڈیش سی سے, اس طرح. اب مثلث اے بی سی میں, اب مثلث اے بی سی میں دیکھیے, مثلث اے بی سی میں متناسبت کے بنیادی مسئلے سے مثلث اے بی سی میں متناسبت کا بنیادی مسئلہ اپلائی کر کے آ جائیں گا, اے پی بٹے پی بی اے آر بٹے آر سی, اے پی بٹے پی بی اور کیا آ جائیں گا, اے آر بٹے آر سی. تو اے پی بٹے پی بی مساوی اے آر بٹے آر سی مساوات 1 لکھیں گے. اور نمبر 1 ہم نے بس جو آیا تھا وہ کیا ہے, دیا ہوا کیا تھا, تو دیکھیں یہاں دیا ہوا ہم کیا تھا, اے پی بٹے پی بی اور اے کیو بٹے کیو سی. کیسا آ گیا تھا, اے پی بٹے پی بی اے کیو بٹے کیو سی. اس کو مساوات ہم دو نام دیں گے, لیکن یہ کیا ہے, دیا ہوا ہے. تو جو ہم نے اسٹارٹنگ میں جو متناسبت کے بنیادی مسئلے سے لیے تھے کہ اے پی بٹے پی بی اے کیو بٹے کیو سی, وہ ہم نے مساوات 2 لکھے. لیکن مساوات 1 کو ہم نے کیا لکھے کہ اے بی سی میں, مثلث اے بی سی میں, اور ہم نے پی آر تو ابھی کھینچے, تو اس واسطے ہم نے لکھے اے پی بٹے پی بی اور اے آر بٹے آر سی. متناسبت کے بنیادی مسئلے سے ہم نے یہ لکھے, یہ سوال میں دیا ہوا تھا تو یہ لکھے. اب یہاں دیکھیں, یہاں کیا ہے, اے پی بٹے پی بی ہے, یہاں پر بھی کیا ہے, اے پی بٹے پی بی. مساوات 1 اور 2 کی بنا پر اے آر بٹے آر سی اور اے کیو بٹے کیو سی دونوں بھی کیا ہے, ایکول ہیں. کیسا, اے آر بٹے آر سی اور اے کیو بٹے کیو سی دونوں بھی کیا ہو جائیں گے, مساوی ہو جائیں گے. تو چلیے اس کے بعد حل کرتے ہیں. تو مساوات 1 اور 2 کی بنا پر کیا کرے تھے ہم نے, اے آر بٹے آر سی مساوی ہے اے کیو بٹے کیو سی, دونوں بھی کیا آ گئے, ایکول آ گئے. ایکول آ گیا ہے تو ہم نے یہاں کیا کرے, عمل ترکیب کی بنا پر ہم نے کیا کرے, اے آر بٹے آر سی جمع 1 لکھے, مساوی کی یہ سائڈ بھی 1 لکھے, مساوی کی وہ سائڈ بھی کیا لکھے ہم نے, 1 لکھے. یہ جمع کا 1 ہے, یہ بھی جمع کا کیا کر, یہ 1 مساوی کی سائڈ ہے تو منفی کا ہوتا ہے, 1 میں سے 1 گیا کیا آتا, 0 جواب آتا, مطلب جو ہے وہی ایکویشن واپس سے آ جائیں گی. عمل ترکیب کی بنا پر ہم نے کیا کرے, اے آر بٹے آر سی جمع 1 لکھ دیے, اور اے کیو بٹے کیو سی جمع 1 لے. جب بھی ہم دونوں 1 ہے تو وہاں پر 1 2 جو بھی ایڈ کرنا ہے تو ہم دونوں بھی سائڈ کیا کریں گے, وہی ایڈ کریں گے. یہاں جمع کا 1 ایڈ کریں تو ادھر بھی کیا آ جائیں گا, جمع کا 1 آ جائیں گا. اب ہم یہاں کیا کریں گے, تیرچھا ضرب کریں گے. تو یہاں کیا ہے, اے آر ہے تو اے آر جمع کی جمع, اور یہ یہاں کیا ہے, آر سی. اچھا 1 کے بٹے میں کیا ہے, کچھ نہیں ہے تو 1 ہے, تو یہ 1 سے 1 اے آر کو ضرب کرے تو اے آر آ گیا, پھر آر سی کو 1 سے ضرب کرے تو آر سی آ گیا, اور 1 کو آر سی سے ملٹیپلائی کرتے کیا آ گیا, آر سی آ گیا. مساوی مساوی, پھر اے کیو کو 1 سے ضرب کر اے کیو کو تو اے کیو آ گیا, جمع کی جمع پہ کیو سی کو 1 سے ضرب کرے تو کیو سی اے کا کیو سی آ گیا, اور پھر کیو سی کو 1 سے ضرب کرے تو کیا آ گیا, بٹے کیو سی آ گیا.
اس طرح سے اے آر جمع آر سی بٹے آر سی مساوی اے کیو جمع کیو سی بٹے کیو سی، اس طرح سے لکھیے۔ اچھا اے آر جمع آر سی، اے آر جمع آر سی مطلب کیا آیا تھا؟ اے آر جمع آر سی دیا ہوا ہے۔ کس طرح دیا تھا؟ اے آر جمع آر سی، مطلب ایک خط کے دو حصے ہو رہے تھے۔ کیسا ہو رہے تھے؟ اے آر جمع آر سی، مطلب آدھا چیز کو اور آدھی چیز مل رہی تھی، اے آر جمع آر سی۔ آدھے کو آدھا ملا دیے تو کتنا ہو جاتا؟ ایک ہو جاتا۔ جیسا اے آر جمع آر سی ہو گیا تھا، آدھا آدھا تھا، تو ہم نے پورا لکھے تو پورا کیا ہو جاتا؟ اے سی ہو جاتا۔ یعنی اے سی کا آدھا آدھا کیا ہوتا ہے؟ اے سی کا آدھا ہوتا ہے اے آر جمع آر سی ہوتا ہے۔ تو اے آر جمع آر سی کا کیا آ جائے گا ہمارے پاس؟ اے سی۔ تو ہم نے اے آر جمع آر سی کا پورا کیا لکھے؟ آر سی آ گیا، اور یہ آر سی کا اے آر جمع آر سی کا کیا آ گیا تھا؟ اے سی آ گیا تھا، بٹے کا بٹے، آر سی کا آر سی مساوی ہے۔ پھر کیا آ گیا؟ اے کیو جمع کیو سی بٹے کیو سی، تو کیو سی کا کیو سی آ گیا بٹے کا، لیکن یہاں دیکھیے یہاں کیا ہے؟ اے کیو جمع کیو سی ہے، تو کیا آ گیا تھا دوسرا؟ اے کیو جمع کیو سی آ گیا۔ کیسا آ گیا تھا؟ آدھا آ گیا تھا اے کیو، پھر جمع کیو سی آ گیا تھا، مطلب پورا کیا آ جائے گا؟ اے سی آ جائے گا۔ تو اے کیو جمع کیو سی، اے کیو جمع کیو سی بٹے کیا آ جائے گا؟ کیو سی۔ تو اے کیو جمع کیو سی کا کیا آ گیا؟ اے سی آ گیا، بٹے کا کیو سی کا کیو سی، تو پھر اے سی بٹے کیو سی، اے سی بٹے آر سی مساوی ہے اے سی بٹے کیا دیا ہوا ہے؟ کیو سی، تو یہ کیو سی۔ اب یہاں دیکھیے یہاں بٹے میں کیا ہے؟ کیو سی ہے، تو یہ مساوی کے وہ سائڈ چلے گیا تو یہ اوپر آ گیا، اور یہ آر سی کا آر سی، یہ اے سی کا اے سی ایز اٹ از آ گیا، اور یہ جو اے سی ہے یہ کیا ہے؟ ضرب میں، تو مساوی کی سائڈ کیا آ گیا؟ بٹے میں آ گیا، تو اے سی بٹے اے سی۔ یہ اے سی مساوی کی سائڈ اوپر تھا تو مساوی کی سائڈ کیا آ گیا؟ بٹے میں آ گیا، تو یہ یہاں پر اور یہ کیو سی بٹے میں تھا تو مساوی کو سائڈ کیا ہو گیا؟ اوپر چل گیا۔ تو کیو سی کا کیو سی، آر سی کا آر سی، اے سی بٹے اے سی بولے تو اے سی اور اے سی کیا ہو گئے؟ کٹ ہو گئے۔ اے سی اور اے سی کیا ہو گئے؟ کٹ ہو گئے، تو کیا آ گیا؟ 1/1 آ گیا۔ تو کیو سی بٹے آر سی مساوی ہے 1/1، یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ترچھا ضرب کریں گے، تو ایک کو کیو سے ضرب دے تو کیو سی مساوی آر سی کو ایک ضرب دے تو کیا آ گیا؟ آر سی مساوات 3 لکھ دیا اب ہم نے۔ پھر نقطہ آر اور نقطہ کیو، نقطہ آر اور نقطہ کیو کیا ہے؟ مختلف نقاط نہ ہو کر ایک ہی نقطے ہیں، کیو سی اور آر سی۔ کیو سی اور آر سی، سی سی تو کامن آ گیا، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ کیو ہے، یہاں کیا ہے؟ آر ہے، مطلب کیو اور آر دونوں کیا ہے؟ ایکول آ گیا، ایکول آ گیا، اس کا مطلب نقطہ آر اور نقطہ کیو جو ہے وہ مختلف نقاط نہ ہو کر ایک ہی کیا ہے؟ نقطے ہیں، کیونکہ ایکول آ گئے مطلب وہ دونوں نقطے کیا ہو گئے؟ ایک ہی ہے۔ تو ہمارا یہ فرض کرنا کہ ہم یہاں لکھیں گے ہمارا یہ فرض کرنا کہ خط ایل ضلع بی سی کے متوازی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہو گیا، کیونکہ کیو اور آر، آپ شکل میں دیکھیے کیو اور آر تو یہاں الگ الگ دکھ رہے، لیکن سوال جب ہم نے حل کرے تو کیو اور آر دونوں کیسے آ رہے؟ مساوی آ رہے، مساوی آ رہے، اس کا مطلب کیو اور آر کیا ہے؟ سیم ہے۔ کیو کی ویلیو آر بھی ہو سکتی ہے، آر کی ویلیو کیو بھی ہو سکتی ہے، تو مساوی نقاط ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر لکھا کہ ہمارا یہ فرض کرنا کہ خط ایل ضلع بی سی کے متوازی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اس لیے ہم نے لکھے کہ خط ایل متوازی ہے خط بی کے سی کے، خط ایل کس کے متوازی ہے؟ خط بی سی کے۔ تو اس طرح سے ہم نے کیا کرے؟ متناسبت کے بنیادی مسئلے کا عکس بھی کیا کرے؟ حل کر دیے۔ امید ہے آج کا یہ دونوں مسئلے آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے، اور مسئلے اچھے سے یاد کیجئے، مسئلے کی بنا پر ہی آگے کے آپ کے سوالات ہیں، اسی کی بنا پر آپ کو حل کرنا ہے، تو آپ متناسبت کا بنیادی مسئلہ، متناسبت کے بنیادی مسئلے کا عکس اچھے سے حل کیجئے۔ امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور کمنٹ کر ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔